بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يلزم الوقف بعد تمام صیغته بدون القبض بإذن الواقف۔ گزارش کی تھی کتاب الوقف، وقف اہم بحث ہے۔ ہر علاقے میں یہ مسئلہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، مبتلا بے مسائل میں سے ہے وقف کیا ہوتا ہے۔ ابھی ابتدا ہے۔ گزارش کی تھی کہ وقف کے لیے الفاظ صریح درکار ہیں، اور شہید نے بھی بیان فرما دیا تھا کون سا لفظ ہے جو صراحتاً وقف پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ اگر کوئی لفظ صراحت کے ساتھ دلالت نہ کرتا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی قرینہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ صیغہ وقف تام ہوگا۔ خوب، یہ بات مکمل ہو گئی پوری توجہ کے ساتھ۔ آج جو بحث ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے واقف کا اپنے مال کو وقف کر دینا۔ میں اس مکان کو وقف کرتا ہوں، میں اسے زمین کو مثلاً وقف کرتا ہوں، اور وہ صیغہ وقف جاری کر دیتا ہے۔ وقف کا صیغہ جاری کرنا اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے قابض۔ قابض کا مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، جن کو ہم موقوف علیہم کہیں گے، اس کا اس مال موقوف کو اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں لینا۔ پوری توجہ، بڑی دقیق مسئلہ ہے۔ تو عنوان مسئلہ آپ یوں بنا سکتے ہیں کہ اس واقف میں صیغہ تو ضروری ہے، ظاہر صیغے کے بغیر تو وقف ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آیا اس صیغے کے ساتھ ساتھ موقوف علیہ یا موقوف علیہم کے قابض کا کتنا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شہید اول نے مختصر سا اتنا بیان فرمایا، وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَابْضِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ۔ یہ ہے شہید اول کی عبارت۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو فقط اتنا بنے گا کہ وقف تب تک لازم نہیں ہوگا جب تک واقف کی اجازت سے موقوف علیہ اس کو اپنے قبض میں نہیں لیں گے، اپنے کنٹرول میں نہیں لیں گے۔ دو اصطلاحیں ہیں، پوری توجہ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے چیز کا صحیح ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کا لازم ہونا۔ اب اس نقطے کو، اس فرق کو ذرا سمجھنا ہے۔ وہ فرق کیا؟ مثلا پوری توجہ، اگر شہید یوں بیان فرماتے اور فرماتے لا یصح الا بالقابض بإذن الواقف، یہی الفاظ ہے نا میرا خیال ہے تقریباً، کہ وقف صحیح نہیں ہے جب تک اذن واقف سے موقوف علیہ یا موقوف علیہم اسے قابض نہیں کریں گے۔ لا یصح،
اس کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ابھی وقف شرعی ہوا ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن شہید اول نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، شہید اول نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لا یلزم ہو، کہ وقف لازم نہیں ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھنا ہے، اس کا مطلب ہے اگر کوئی واقف صیغہ صحیح شرعی کے ساتھ اپنے مال کو وقف کر دیتا ہے، میں یہ مکان وقف کر رہا ہوں فلاں سید صاحب کے لیے، تو گویا صیغہ کے اجراء کے ساتھ وقف صحیح ہے، وقف میں کوئی خرابی نہیں، لیکن ابھی لزوم نہیں آیا جب تک کہ وہ جس پر وقف کیا ہے وہ اس کو قبض نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب ہے وقف صحیح ہے لیکن ابھی اس میں تزلزل ہے، بئی معنی کہ ابھی جب تک جس کے لیے وقف کیا ہے وہ اس کو اپنے قابض میں نہیں لیتا، تب تک ابھی ملکیت 100% اس واقف کی ملکیت اس مال سے ختم نہیں ہوئی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن اگر ہم کہتے لا یصح ہو تو لا یصح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا یصح کا کہ ابھی سرے سے اس کی ملکیت سے خارج ہی نہیں ہوا جب تک کہ اگلا بندہ موقوف رہے اس کو قابض نہ کرے۔ اب یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ شے کا لازم نہ ہونا عقد کا یہ اور چیز ہے، صحیح نہ ہونا اور چیز ہے۔ صحیح نہ ہونا یعنی کل عدم، گویا واقع ہی نہیں ہوا۔ لا یلزم لازم نہیں، اس کا مطلب ہے نہیں صحیح تو ہے لیکن ابھی اس میں تزلزل ہے، اس میں وہ لزوم نہیں ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے صحیح، بس جو ہی وہ قبض کرے گا اس میں لزوم آ جائے گا۔ اب یہ بات درغور کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے خارج میں جو گزارش کی ہے وہ فقط لا یلزم اور لا یصح کے فرق کو بیان کیا ہے۔ بہرحال اب شہید نے کیا فرمایا کہ لا یلزم، کہ یہ وقف لازم نہیں ہوگا جب تک موقوف علیہ یا موقوف علیہم اس کو اپنے قبض میں نہیں لیں گے، لیکن ان کا قبض کرنا بھی بِإِذْنِ الواقف ہونا چاہیے۔ اس نقطے میں بھی فرق ہے۔ وہ کیا توجہ کرنا ہے؟ زید کہتا ہے میں اپنا یہ مکان وقف کر رہا ہوں حسن کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، حسن کو پتہ چلا ہے کہ زید نے ایسا صیغہ جاری کیا، اب حسن کو یہ حق نہیں کہ وہ زید سے پوچھے بغیر، اس سے اذن لیے بغیر جا کے اس مکان پر قبضہ کر لے۔ نہ نہ نہ، یہ نقطہ سمجھنا۔ کیا مطلب؟ اب اگر حسن نے اس مکان کو قبضے میں لینا ہے تو بِإِذْنِ الواقف، یعنی زید سے کہے گا کہ آپ نے جو صیغہ وقف جاری کیا اور مکان میرے لیے وقف کیا ہے، کیا میں اس مکان کو اپنی کسٹڈی میں لے لوں، اپنے قبضے میں لے لوں؟ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو جا کر، یہ مطلب ہے کہ بغیر اذن واقف کے بھی وہ قبض جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہ تو ہوگی اس کی بات۔ اب خود قابض میں مسئلہ ہے، پوری توجہ، بڑے باریک مسائل ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ وقف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقف عام، ایک ہوتا ہے وقف خاص۔ وقف خاص میں تو بات سمجھ میں آ رہی، جیسے میں نے مثال دی آسان سی کہ زید نے مکان وقف کیا حسن اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، اب حسن یہاں موقوف علیہ خاص ہے، وہ اس سے اجازت لے گا، مکان کو قبضے میں لے گا، یہ تو ہو گیا کلیئر۔
لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس زمین کو وقف کیا ہے مسجد کے لیے، میں نے اس کو وقف کیا ہے مدرسے کے لیے، میں نے اس کو وقف کیا ہے ہسپتال کے لیے، میں نے اس کو وقف کیا ہے فلاں شے کو مثلا مسافر خانے کے لیے، جن چیزوں کے لیے وقف جائز ہے، لیکن وہ وقف عام ہوتے ہیں، تو جو وقف عام ہوگا وہاں قابض کون کرے گا؟ وہاں اس واقف سے اس مال موقوف کو اپنے قبضے میں، اپنی کسٹڈی میں کون لے گا؟ شہید فرماتے ہیں اگر تو اس نے وقف کیا ہے کسی ایسی چیز کے لیے کہ جس کا پہلے سے کوئی متولی موجود ہے، ایک دینی مدرسہ ہے چل رہا ہے، ایک اسپتال ہے چل رہا ہے، اس کا ایک متولی شرعی موجود ہے، یہ بھی اپنا مال مزید اسی کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو پھر وہ متولی اس کو قابض میں لے گا۔ ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حاکم شرعی قابض میں لے گا۔ اور تیسرا آپشن بھی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ خود کسی کو متولی مقرر کر دے۔ کیسے؟ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں مسجد کے لیے اور آپ کو اس کا متولی مقرر کرتا ہوں کہ آپ نے اس قبضے میں لینا ہے اور یہاں مسجد بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے، یعنی یہ خود اس کو منسوب کر دے اس کام کے لیے، تو پھر جہاں قابض یہ والے لوگ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک بات کلیئر ہو گئی کہ وقف میں صرف صیغہ کافی نہیں، اس وقف میں قبض موقوف علیہ کا ایک خاص تعلق ہے۔ لو مات الواقف، جس بندے نے وہ مال اپنا، وہ چاہے زمین تھی، چاہے مکان تھا، گاڑی تھا، جو بھی تھا، اس نے وقف کیا، ابھی موقوف علیہ نے اس مال موقوف کو اپنے قبضے میں نہ لیا تھا کہ واقف مرحوم ہو گیا۔ دونوں باتوں کو ملانا ہے، لطف آئے گا۔ پیچھے میں نے یہ کہا ہے کہ موقوف علیہ نے واقف کے اذن سے قبض میں لینا ہے، اب ادھر موقوف علیہ نے ابھی اذن نہیں لیا تھا، مال موقوفہ کو اپنے قبضے میں نہیں لیا تھا کہ واقف فوت ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ شہید فرماتے ہیں باطلا، اگر واقف صیغہ وقف تو جاری کر دے لیکن موقوف علیہ علیہم نے ابھی اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا تھا، تو یہ وقف باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقف میں اس قبض موقوف علیہ کی بھی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس میں دو چار باتیں اور ہیں، وہ درمیان میں گزارش کرتا ہوں۔ وَلَا يَلْزَمُ الْوَقْفُ، وقف لازم نہ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، لا یصح نہیں ہے، لا یلزم، لازم نہ ہوگا، بعد تمام صیغتہ، جب کہ صیغہ وقف تام ہو چکا ہے، یعنی واقف نے باقاعدہ صیغہ پڑھ دیا ہے لیکن اب یہ وقف لازم نہیں ہے، یعنی کیا؟ وہ چاہے تو صیغے کے بعد اس اپنے صیغے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ وقف لازم نہیں ہوگا بدون القابض، بغیر قابض کے، یعنی کیا؟ جب واقف صیغہ بھی جاری کر دے اور موقوف علیہ اس مال موقوف کو اپنے قبضے میں لے لے، پھر لازم ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس واقف کے پاس بھی اختیار نہیں کہ دوبارہ وہ اپنا وقف باطل کر کے واپس لے لینا۔ ہاں،
جب تک قابض نہیں ہے تب تک وہ لازم نہیں ہے. ابھی اس کے پاس آپشن ہے. خوب، قابض کون کرے گا؟ اگر تو تھا وقف خاص پھر تو کوئی مشکل نہیں، جس پر وقف کر رہا تھا وہی اسی کو قابض کرے گا. لیکن فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي جِهَةٍ عَامَّةٍ، لیکن اگر وہ وقف عام تھا، کسی اسپتال کے لیے، کسی سکول کے لیے، مسافر خانے کے لیے، مسجد امام بارگاہ کے لیے، مدرسے کے لیے، یہ جو جہات عامہ ان کے لیے تھا، پھر قابض کون کرے گا؟ قَبَضَهَا النَّاظِرُ فِيهَا، جو اس کا پہلے سے ناظر ہے، جو اس کا پہلے سے متولی موجود ہے، وہ متولی اس مال کو قابض کرے گا. ایک او اگر وہ نہیں الحاکم، تو پھر حاکم شرعی اس کو قابض کرے گا. او وہ نہیں القیم المنصوب من قبل الواقف لقبضہ، قیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ متولی جس کو یہ واقف خود مقرر کرتا ہے کہ بھائی میں یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں اور آپ کو اس کا متولی بناتا ہوں کہ آپ اس کو قابض میں بھی لیں اور اس کو پھر مسجد بنائیں یا جو بھی اس کے احکام ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو قابض کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ بس وقف میں قابض کی اہمیت ہے، قابض کے بغیر یہ وقف لازم نہیں ہوتا. لیکن آگے فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ وُقُوعُهُ، لیکن قابض ایسے نہیں بلکہ قابض میں شرط ہے کہ وہ قابض ہونا چاہیے بِإِذْنِ الواقف، واقف کے اذن سے. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو مثال لے کے سمجھایا ہے. مثلا زید نے مکان وقف کیا حسن کے لیے، تو اب حسن بغیر زید کے پوچھے مکان پر قبضہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے اذن سے جا کر اس کو اپنی کسٹڈی میں لے گا. کغیر ہی، جیسا کہ وقف کے علاوہ دیگر تمام معاملات میں بھی ضروری ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہو کہ مال کے مالک کا اذن شرط ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے قبض میں لینے کے لیے، یہاں پر بھی شرط ہے. ٹھیک ہے جی، کیوں؟ لِامْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ، اس لیے کہ دوسرے کے مال میں بغیر مالک کی اذن اور اجازت کے تصرف کرنا شرعاً ممنوع ہے. میرا موبائل ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آیا اور اس کا استعمال شروع کر دینا، پہلے مجھ سے اذن لے پھر اس کو استعمال کرے. یہ قاعدہ کلیہ ہے. ٹھیک. والحال انہ لم ينتقل الى الموقوف علیہ بدونہ، جبکہ ہم نے پیچھے یہ بات کہی ہے کہ بغیر قابض کے وہ مال موقوف علیہ کی ملکیت میں آتا نہیں ہے. تو اب ترتیب یوں بنانی ہے کہ مال موقوف علیہ کی ملکیت میں کی طرح منتقل ہوتا ہے قابض سے، اور قابض موقوف ہے اذن واقف پر. اگر واقف کے اذن کے بغیر موقوف علیہ نے قبضہ کر لیا تو گویا وہ قابض نہیں ہے. ٹھیک. فَلَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَهُ، اگر واقف قابض سے پہلے فوت ہو جائے. ایک واقف نے ایک مال کو واقف تو کر دیا لیکن موقوف علیہ نے ابھی اس کو اپنے قبض میں نہیں لیا تھا. آئے قبل قبض ہی المستند الی اذنہ، یعنی ایسا قبضہ، میں نے مثال پہلے بھی دی پھر متوجہ کر رہا ہوں. ممکن ایک دفعہ ہے کہ موقوف علیہ واقف سے اذن لے کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، وقف لازم ہو گیا. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ ابھی موقوف علیہ نے اس مال کو اپنے قبضے میں لیا ہی نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ موقوف علیہ نے بغیر اذن واقف کے اس مال کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے.
تو یہ بعد والی دو صورتیں ایسی ہیں گویا کہ یہ قابض قبض نہیں ہے۔ اب اگر واقف قبل القابض فوت ہو جائے کہ ابھی موقوف علیہ نے عید نے واقف سے قبض نہیں کیا تھا اور واقف ہو گیا فوت، باطلا، یہ وقف باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ وروایت عبید بن زرارہ صریحۃ فیہ، عبید بن زرارہ کی روایت اس بارے میں واضح اور صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے، کیا کہ اگر قبل القبض واقف فوت ہو گیا تو وہ وقف باطل ہو جائے گا، ختم ہوگی بات۔ آگے شہید فرماتے ہیں وَمِنْهُ يَظْهَرْ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ فَوْرِيَّتُهُ۔ اب ذرا بات کو سمجھنا ہے، یہ جو شہید اول کی عبارت ہے اس میں ایک بڑا نقطہ پوشیدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قبل القبض فوت ہو جائے، اس کا مطلب ہے صیغہ اس نے جاری کیا یکم کو، فوت ہو رہا ہے 3 تاریخ کو، اور ان 3 دنوں میں ابھی قبض نہیں ہوا تھا تو وقف باطل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک اضافی نقطہ کہ اس قابض کا صیغہ وقف کے اجرا کے بعد فوری ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ صیغہ وقف آج جاری ہو جائے، موقوف علیہ ممکن ہے 2 دن بعد اس کو قبض میں لے، ممکن ہے 3 دن بعد لے، ممکن ہے 4 دن بعد لے، یعنی اس واقف کے صحیح ہونے کے لیے فوریت شرط نہیں ہے کہ حتماً قابض جو ہے وہ فوری طور پر ہونا چاہیے۔ بس اس نقطہ ایک اور بھی ہماری سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہید اول نے تو اتنا کہا ہے کہ لو مات قبل والک باطلا، کہ اگر مال موقوف قبض ہونے سے پہلے واقف فوت ہو گیا تو فوت ہو گیا واقف، تو انہوں نے فرمایا کہ وقف بات ہو جائے گا۔ شہید ثانی آگے فرماتے ہیں وَظَاهِرَ أَنَّ مَوْتَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، اس سے یہ لگتا ہے کہ نہیں واقف تو زندہ ہے لیکن جس پر واقف کیا تھا اگر قابض کرنے سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے، پوری توجہ، زید نے مکان واقف کیا حسن اور اس کی اولاد کے لیے، ابھی حسن نے اپنے قبض میں نہیں لیا تھا کہ وہ حسن فوت ہو گیا، واقف فوت نہیں ہوا بلکہ حسن جو موقوف علیہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَوْتَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ جیسے قبل القبض اگر واقف فوت ہو جائے تو وقف باطل ہو جاتا ہے، اگر قبل القبض موقوف علیہ فوت ہو جائے كَذَلِكَ، تو بھی لگتا یہی ہے کہ شاید وقف باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں ما احتمال قیام وارث ہی مقامہ، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اگر وہ وقف ایک شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کے اور اس کے بعد والوں کے لیے بھی تھا، تو پھر اس شخص کے جو وارث ہوں گے ممکن ہے وہ اس کے قائم مقام بن جائیں۔ کیسے؟ زید نے کہا تھا میں اس مکان کو وقف کرتا ہوں حسن اور اس کی اولاد کے لیے، حسن نے ابھی قبر میں نہیں لیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا، تو احتمال ہے کہ اگر حسن کے جو وارث موجود ہیں وہ وارث اس کے قائم مقام بن جائیں، جب وہ قائم مقام بن جائیں گے تو پھر وہ اس کو قبر میں لے سکتے ہیں، لہذا احتمال ہے کہ شاید یہاں پر کلن وقف باطل نہ ہو، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اگلا نقطہ علیحدہ ہے، فرماتے ہیں وَيُفْهَمُ مِن نَفْيِهِ اللُّزُومَ بِدُونِهِ،
یہ جو شہید اول نے فرمایا کہ لا یلزم، شہید اول نے فرمایا ہے کہ وقف لازم نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے بغیر قابض کے لزوم کی نفی کی ہے، صحت کی وقفی نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک قابض نہ ہوگا وقف لازم نہ ہوگا۔ تو اس نفی لزوم سے جو نقطہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان العقد صحیح قبلہ، کہ یہ عقد وقف صحیح ہے قبلہ یعنی قبل القابض، یعنی ابھی بے شک قابض نہ ہو تو بھی یہ وقف شرعاً صحیح ہے، اس کی صحت میں کوئی حد نہیں ہے۔ فَيَنْتَقِلْ لِلْمِلْكِ انتقالاً متزلزلاً، پس جو ہی اس نے صیغہ وقف جاری کیا وہ مال اس کی ملکیت سے موقوف علیہ یا موقوف علیہم کی ملکیت میں منتقل تو ہو گیا، لیکن وہ انتقال لازم نہ تھا، انتقال متزلزل تھا۔ یتم بالقابض، جو ہی وہ اس کو قابض کرے گا موقوف علیہ، بس وہ انتقال تام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قبض کرنے کے بعد دوبارہ اب واقف صاحب کا آپشن واپسی کا فسخ کا وہ ختم۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم ہوگی۔ بہت یہ علمی نکتہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا توجہ کرنی ہے کہ شہید کی عبارت سے ہمیں یہ لگتا ہے، غور کرنا ہے کیا، کہ یہ قابض شرط صحت وقف نہیں ہے، شرط لزوم وقف ہے، قابض نہ ہوگا تو صحیح ہوگا لیکن لازم نہ ہوگا، یہ بات ختم۔ آگے شہید ثانی فرماتے ہیں وَسَرَّحَ غَيْرُهُ، شہید اول رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کچھ دیگر بزرگان نے وَهُوَ ظَاهِرُهُ فِي الدُّرُوسِ، اور شہید اول کی اپنی کتاب دروس سے بھی تقریباً یہی لگتا ہے۔ وہ کیا لگتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں، انہو شرط الصحہ، کہ یہ قابض شرط لزوم نہیں، شرط صحت وقف ہے، کہ جب تک قابض نہ ہوگا وقف صحیح نہ ہوگا۔ یہ دوسری رائے آ گئی، نکتہ سمجھ آ گیا؟ اچھا بھائی، اس میں فرق کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ قابض شرط صحت وقف ہے، یا ہم کہیں کہ قابض شرط لزوم وقف ہے، ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ بہت پیاری بات شہید فرماتے ہیں وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النَّمَا الْمُتَخَلَّلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَاقِدِ۔ اب توجہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا کہ اگر عقد یعنی اجرائے صیغہ وقف اور بینہ اور یعنی بین القابض، قابض اور عقد کے درمیان اگر چند دن کا فاصلہ تھا اور اس فاصلے کے دوران اس مال موقوف میں کوئی نمو پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا کہ اس کا مالک کون ہوگا۔ بہت نکتہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ قابض، توجہ کے ساتھ، قابض شرط صحت وقف ہے، تو جب تک وقف کے بعد قابض نہیں آئے گا وہ مال شرعاً موقوف شمار نہ ہوگا، سابق مالک کی ملکیت میں ہے، لہذا اگر اس میں کوئی نمو، کوئی فائدہ، کوئی منفعت ہوتی ہے تو اس کا مالک وہی پہلا واقف خود ہوگا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ قابل شرط لزوم ہے تو اس کا مطلب ہے وقف تو ہو چکا تھا، چیز واقف سی ملکیت سے نکل چکی تھی،
اب اگر قبض اور عقد کے درمیان کوئی نمو کوئی فائدہ کو حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر اسی کا ہوگا جو موقوف علیہ ہیں، واقف کا وہ نمو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ یہاں ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ختم۔ تو پس گویا ہمارے سامنے دو نظریے آ گئے کہ شہید کی ظاہری عبارت سے تو لگتا ہے کہ قابض شرط لزوم وقف ہے، صحت وقف نہیں ہے، جبکہ دیگر بزرگان یہ کہتے ہیں، خود شہید اول کی دروس کی بات بھی کہتی ہے کہ نہیں، یہ قابض شرط صحت ہے نہ کہ شرط لزوم۔ دو نظریے آ گئے۔ یمکن ان یرید ہونا، شہید ثانی رحمت اللہ علیہ یہاں اب کوشش کر رہے ہیں توجیہ کی کہ یہاں لا یلزم جو شہید نے کہا ہے ممکن ہے یہ لا یلزم بھی بمعنی لا یصح کے ہو، کہ اصل یہ ہو کہ شاید وہ فرما جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کہ یہاں لزوم کی نفی نہیں بلکہ در حقیقت صحت کی نفی ہے۔ کیسے فرماتے ہیں؟ یمکن ان یرید ہونا باللزوم الصحہ، ممکن ہے کہ شہید اول نے جو فرمایا ہے لا یلزم، جو لزوم کی نفی کی ہے، یہ نفی در حقیقت لزوم کی نہ ہو بلکہ صحت کی ہو۔ اچھا وہ کیسے جی؟ یہ امکان کہاں سے آ گیا؟ یہ احتمال کیسے آ گیا؟ ہاں فرماتے ہیں وہ ایسے آ گیا کہ بِقَرِینَةِ حُکْمِهِ بِالْبُطْلَانِ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ، توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ اسی شہید اول نے بعد میں فرمایا ہے کہ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَا، یعنی ادھر لا یلزم کہا بعد میں بطلا، تو بطلان صحت کے مقابل میں ہوتا ہے، لزوم کے مقابل میں بطلان نہیں ہوتا۔ بعد میں یہ فرما دینا کہ اگر قابل القابض واقف فوت ہو گیا تو واقف باطل ہو جائے گا، یہ بطلان قرینہ ہے کہ پیچھے بھی بات لزوم کی نہیں ہو رہی تھی، صحت کی۔ گویا اصل فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ بغیر قابض کے وہ صحیح نہیں ہے، اگر قابض سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو باطل ہوگا۔ تو پھر اگر یہ توجیہ کریں گے تو پھر شہید اول دیگر کا نظریہ ایک ہو جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن مُقْتَضَىٰ عَدَمِ الصِّحَّةِ لَا اللُّزُومِ، اس لیے کہ یہ بطلان والا حکم لگانا یہ عدم صحت کا مقتضا ہے نہ کہ لزوم کا، یعنی جب ہم کہتے ہیں فلان چیز باطل ہے اس کا مطلب ہے صحیح نہیں، باطل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازم نہیں ہے، نہ یہ اس میں سے ہے۔ کما صرح بہ فی ہیبۃ الدروس، خود اسی شہید اول رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دروس کی کتاب الہبہ میں یہی واضح فرمایا ہے، کیا کہ قابض شرط صحت وقف ہے۔ وَاحْتَمَلَ إِرَادَتُهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ فِيهَا، اور اسی کتاب الہبہ میں کہا ہے کہ بعض علماء کرام نے جو لا یلزم کہا ہے احتمال دیا ہے کہ شاید ان سب کی مراد لا یلزم سے وہی لا یصح ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَيَدْخُلُ فِي وَقْفِ الْحَيْوَانِ، ایک چھوٹا سا مسئلہ اسی کے ساتھ ملا لیں، پھر کل آگے باتیں پھر علیحدہ ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص کوئی حیوان وقف کرتا ہے کہ میں یہ اپنی گائے یا اپنی بھینس یا کوئی بھی چیز وقف کرتا ہوں فلاں چیز کے لیے، تو وقف حیوان میں اس کا دودھ جو اس وقت اس میں موجود ہوگا، وَصُوفُهُ، اوپر جو اون شون اس کی ہوتی ہے، وَمَا شَاقَ لَهُ، یا اور چیزیں جو اس کے ساتھ مطلب مربوط ہوں گی، الموجودان حال العقد، جو عقد وقف کرتے وقت اس پر جو کچھ موجود ہوگا وہ بھی سارے کا سارا اس وقف کا حصہ ہوگا، ما لم یستثنہما، جب تک کہ یہ خود استثناء نہ کرے۔ کیا مطلب؟ بالکل آسان،
میں اس بکری کو وقف کر رہا ہوں فلاں کے لیے، لیکن جو ابھی اس کے اوپر بال ہیں یا فرق اون ہے یا دودھ ہے یہ میں نکال لوں گا، اگر ایسا کہتا ہے تو پھر وہ وقف کا حصہ نہیں ہے، ورنہ وہ سب وقف کا حصہ ہوگا۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کما یدخل ذالک فی البیع، جیسے کہ ایک بندہ بازار میں بکری بیچنے جاتا ہے، اگر وہ اس وقت کہتا ہے کہ بھئی اس میں جو ابھی دودھ موجود ہے یہ میں نکال لوں گا، باقی بکری تیری ہے، پھر تو ہے ٹھیک، لیکن اگر استثناء نہیں کرتا تو اس وقت بھی جو دودھ موجود ہوگا وہ مبیع کا حصہ ہوتا ہے۔ ختم۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا كَالْجُزْءِ مِنَ الْمَوْقُوفِ، اس لیے کہ وہ لبن دودھ ہو یا اس کے بال ہوں یا اون ہو جو بھی ہو، اگر یہ استثناء نہیں کرے گا تو وہ بھی اس مال موقوف کی جز ہیں، جب جز ہیں اس کی تو وہ موقوف شمار ہوں گی بے دلالت العرف۔ ٹھیک ہے جی، ختم۔ یہ مسئلہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوری توجہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حیوان میں اور کوئی باغ وغیرہ کوئی درخت وغیرہ اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو ان دو میں فرق ہے۔ توجہ رکھنی آقا جان۔ کیسے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں یہ بکری وقف کر رہا ہوں بیماروں، ہسپتال میں موجود بیماروں کے لیے، مثلا استثناء نہیں کرتا تو اس بکری میں جو ابھی دودھ موجود ہے وہ بھی موقوف بن جائے گا، جو اس کے بال اون وغیرہ ہیں وہ بھی ہوگا۔ نکتہ سمجھ؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ آم کا درخت وقف کر رہا ہوں بیماروں کے لیے اور اس پر آم لگے ہوئے پکے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں وہ ثمرہ مال موقوف شمار نہ ہوگا، صرف درخت ہوگا، ثمرہ نہ ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ حیوان میں اور پھلدار درختوں میں یہ فرق ہے کہ حیوان میں لبن اور اس کی اون بال وغیرہ اگر استثناء نہیں کرے گا تو وہ وقف کا حصہ شمار ہوتے ہیں، جبکہ پھلوں وغیرہ میں یہ حکم نہیں، اس لیے اس کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْفَارِق، اور یہی عرف ہے کہ جو فارق ہے کس میں؟ بینہما، کہ عرف لبن کو اور اس کے بال یا اونوں کو مال موقوف کا حصہ شمار کرتا ہے جو وقت عقد موجود ہوں گے اگر استثناء نہیں کرے گا، وَبَيْنَ ثَمَرَتِ، اور پھل کے درمیان۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص کسی پھلدار درخت کو وقف کرتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ، تو وہ ثمرہ اس مال موقوف میں داخل نہ ہوگا، اگلے سال کا ہوگا، موجود آنا۔ وَإِنْ كَانَ طَلْعًا لَمْ يُعَبَّرْ، فرض کرو چاہے اس نے کوئی کھجور وقف کی ہے اور کھجور پر خوشے لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کی تعبیر نہیں ہوئی ہے، کئی دفعہ تعبیر کا معنی گزارش کیا ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ان کو ایک خاص طریقے سے ایک جگہ سے بورا نکالتے ہیں اور دوسرے میں ڈالتے ہیں، پھر جو کھجور کے درخت پھل نہیں دیتے وہ اچھا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا بھی ہو تو بھی وہ اس میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ نکتہ سمجھانے کے لیے اس مسئلے کو ذکر فرمایا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔